بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول، دعا ہے کہ آل محمد کا بہترین خالق ہماری اس بہترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرا مالک اس دہلیز باعزت پہ آئے ہوئے ہر اس باعزت کی عزت میں اضافہ فرمائے، بانیان کی حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میرا مالک علی ولی اللہ پڑھنے والے کو ہر طرح کے خوف، وبا، بیماری، شر شیطان، شر انسان اور فتنے سے محفوظ و معین، آخری سانس تک عقیدہ حق ولایت امیر المومنین پہ استقامت نصیب، موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب، قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب، وارث کریم کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ جناب منیر حسین کے والد اور والدہ، میرا مالک ان کے درجات میں اضافہ فرما۔ ایک ماتمی علیل ہے، میرا مالک عزت سیدہ کا صدقہ آج کی رات اس کی شفا کی رات ہو۔ جتنے بھی آپ حاضرین تشریف فرما ہیں، جو حاجات ہیں میرا مالک قبول فرما، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں۔ سہارا درود کا لیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ کی اولاد نرینہ کے لیے دعا کی کہا گیا ہے، میرا مالک انہیں مولا حسین کا ماتمی فرزند عطا فرمائے۔ اجازت ہے گفتگو شروع کرنے سے، کیونکہ یہ مجلس مخصوص اور منصوب ہے شہادت امیر المومنین علی علیہ السلام کے حوالے سے۔ یہ ایام ہم تذکرہ کرتے ہیں امیر المومنین کی شہادت کا۔ 19 رمضان 40 ہجری کوفہ کی مسجد میں ایک بہت بڑی شخصیت کا قتل ہوا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ابھی تک اس قتل کی مکمل تحقیقات نہیں ہو سکی۔ یہ قوم جو اتنے پرآشوب دور میں، اتنے سخت ترین دور میں مجلسوں کے لیے انتظامیہ کی منتیں کرتی ہے، تو ہم یہ تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس پاکیزہ خاندان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی امت کی طرف سے ہوئی، ہم اس پہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی توجہ مکمل فرمائیں تو میں قتل علی کی تحقیقات پڑھنا چاہتا ہوں۔ آخر اتنے عرصہ دراز سے ایک قتل ہوا ہے، اور وہ قتل بھی کسی عام شخصیت کا قتل ہے۔ چلیں شیعوں کے پہلے امام کی بات نہیں کرتا، سنیوں کے چوتھے خلیفہ کا قتل ہے، میرے اہل سنت بھائیوں کے خلیفہ کا قتل ہے، نبی کے بھائی کا قتل ہے۔ اتنا بڑا قتل
اور آج تک اس قتل پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، واضح نہیں کیا گیا۔ کیا کہا گیا؟ کہا گیا جی کہ عبد الرحمن ابن ملجم نامی ایک شخص آیا تھا اور اس نے مولا علی کو قتل کیا۔ میں پوری دنیا میں مذہب شیعہ کی نوجوان نسل کی نمائندہ خطابت کی حیثیت سے یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ یہ قاتل کرائے کے قاتل تھے۔ شمر امام حسین کا قاتل تھا لیکن کرائے کا قاتل تھا، حکم یزید نے دیا تھا۔ عبد الرحمن کرائے کا قاتل تھا۔ ہمارا تاریخ سے سوال صرف اتنا ہے کہ قتل کا حکم کس نے دیا تھا؟ آخر یہ قاتل کس نے بھیجا تھا؟ کہیں بھی کوئی قتل ہو جائے، موضوع آپ کو پسند ہے تو اس میں بات، کہیں بھی کوئی قتل ہو جائے تو اس قتل پہ گفتگو کرنے سے پہلے تفتیش کرنے والے ادارے یہ پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ مقتول کی دشمنی کس کس سے تھی۔ اب آپ نے تھوڑی موضوع پہ توجہ کرنی ہے تو میں بات کو لے کے آگے چلوں۔ ہر ایک کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جو قتل ہوا ہے اس کی دشمنی کس سے تھی؟ کہا جائے کہ صاحب اس کی مختلف احباب کے ساتھ دشمنی تھی، لیکن اب کیا سمجھیں کہ سارے قاتل ہیں؟ وہ کہتے نہیں، اگر مختلف لوگوں سے دشمنی تھی تو پھر تفتیش کرنے والے اداروں کا دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کی آخری لڑائی کس سے ہوئی تھی؟ میرا خیال ہے ڈیرہ والوں اگر یہ دو سوال مورخ کے سامنے رکھ دیے جائیں تو قتل علی کی تحقیق مکمل ہو جائے۔ ہمارا پہلا سوال مورخ سے یہ ہے کہ ہمیں تاریخ کے کلیجے میں ہاتھ ڈال کے بتاؤ کہ علی کی دشمنی کس کس سے تھی، اور دوسرے سوال کا جواب دو کہ علی کی آخری لڑائی کس کس سے ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ قاتلان علی بڑے اچھے طریقے سے پکڑے جائیں گے اگر ہم ان دو سوالات کے پیچھے چلیں۔ سب سے پہلا سوال میں نے یہ رکھا تھا کہ علی کی دشمنی کس کس سے تھی۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لاؤڈ سپیکر پہ بانگ توحل یہ اعلان کر رہا ہوں، علی کی دشمنی ذات کی دشمنی نہیں تھی۔ امیر المومنین کی دشمنی توحید کے دشمنوں سے دشمنی تھی۔ علی اپنی ذاتی حیثیت کے لیے تو کبھی لڑے ہی نہیں تھے۔ امیر المومنین سے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ سے حکومت چھین لی گئی اور آپ چپ رہے۔ علی مسکرا کے فرماتے جنہوں نے چھینی ہے کیا ان کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا؟ سنت بھائی کثرت کے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، میرے اہل سنت بھائی بھی یہ چاہتے ہیں کہ قتل علی کی تحقیق، وہ بھی یہ چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ وہ مولا علی کو مانتے نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جھگڑا اس بات میں بھی نہیں ہے کہ علی کو مانو۔ علی کو تو انگریز بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، اللہ نے بھی علی کو ماننے کا حکم نہیں دیا، وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اسے تسلیم کرو اور اپنی مرضی سے تسلیم نہ کرو، ویسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ ہم نے علی کو مان لیا، نہیں، تسلیم کرو۔ علی کی شخصیت کو تسلیم نہ کرو، علی کی ولایت کو تسلیم کرو۔ اب میں جملہ کہنے لگا اور مجھے دیکھنا ہے کہ اس جملے پہ کتنی آپ کی نظر جاتی ہے۔ جن کو تسلیم کیا جائے ان پہ تحقیق نہیں کی جاتی۔ تحقیق ہوتی ہے غیر معصوم کی بات میں، تحقیق ہوتی ہے گناہگار کی بات میں، تحقیق ہوتی ہے خاکی کی بات میں، تحقیق ہوتی ہے بشر کی بات میں۔ جہاں معصوم ہو وہاں تحقیق نہیں ہوتی، وہاں تسلیم ہے۔ اللہ پہ کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں کرے گا۔ بھائی تحقیق تو کرے، جس کو مان لیں وہ ہے کہاں؟ نہیں، اللہ پہ تحقیق نہیں، نبی پہ تحقیق نہیں، قرآن پہ تحقیق نہیں، امام پہ بھی تحقیق نہیں۔ آج تک کبھی کسی نے دیکھا ہو کہ کوئی بندے آپس میں بحث کر رہے ہوں کہ آئے ذرا تحقیق کریں کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی کسی نے کہا ہو کہ آؤ دیکھیں تحقیق کریں کہ یہ نبی نے معجزہ دکھائے تھے کیا یہ ٹھیک تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ کی ذات میں تحقیق ہے، نبی کی ذات میں۔ نبی نے کہہ دیا، کہہ دیا۔ نبی نے کہہ دیا فجر کی 2 رکعتیں تو 2۔ نبی نے کہہ دیا جنت ہے تو ہے، نبی نے کہہ دیا جہنم ہے تو ہے، نبی نے کہہ دیا فرشتہ ہے تو ہے۔ نبی نے جو کہہ دیا اسے تسلیم کرنا ہے، اس میں تحقیق نہیں کرنی۔ پھر میں ہاتھ باندھ کے سوال کروں، نبی کے کہنے پہ نہ دیکھی چیزیں تسلیم کر لیتے ہو، نبی کے کہنے پہ دکھایا ہوا ہاتھ تسلیم کرو۔ رسالت امام کے کہنے پہ
اگر آپ نے فرشتے کو تسلیم کر لیا ہے، آپ نے جنت کو تسلیم کر لیا ہے، تو پھر آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ جو نبی نے دکھایا ہے وہ بھی تسلیم کرنا ہے۔ نبی کی بات پہ تحقیق نہیں ہے، صرف تسلیم ہے۔ نبی نے کہہ دیا یا علی میرے بستر پہ موت ہے، سو جا۔ اب علی نے تحقیق نہیں کی، تسلیم کی۔ یا علی تلوار لے اسے قتل کر، تحقیق نہیں کی، تسلیم کی۔ نبی نے جو کہہ دیا اسے تسلیم کرنا۔ قرآن جو کہے اسے تسلیم کرو، سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو۔ اب آپ چپ ہیں، آپ مجھ پہ سوال کریں کہ کون سی ایسی بات ہے جو قرآن کی سمجھ میں نہیں آتی؟ کئی باتیں میں بتا سکتا ہوں جسے آج تک عقل انسانی سمجھ نہیں رہے، لیکن سینہ قرآن میں ہونے کی وجہ سے تسلیم کی جا رہی ہے۔ آدم بغیر ماں باپ کے دنیا میں کیسے آیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا۔ پانی پہاڑوں کے اوپر تھا اور نوح کی کشتی تیرتے کیسی رہے؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا۔ ابراہیم نے نار نمرود کو ٹھنڈا کیسے کیا تھا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ موسیٰ کا عصا اژدہا کیسے بن جاتا تھا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ یعقوب کو یوسف کے کرتے نے آنکھیں کیسے دے دی تھی؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ کیسے رہا تھا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ اصحاب کہف زندہ کیسے رہے تھے؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ عیسیٰ ٹھوکر سے مردے کو زندہ کیسے کرتا تھا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ نبی پتھروں سے کلمہ کیسے پڑھواتا تھا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ اگر ان واقعات کو تسلیم کرنا ہے تو پھر ان باتوں میں بھی تحقیق نہیں ہونی کہ علی 40 جگہوں پہ کیسے چلا گیا، علی نے خیبر کا در کیسے اکھاڑ دیا، علی نے مردے کو زندہ کیسے کر دیا، علی رزق کیسے دیتا ہے، علی ساتھے کیسے دیتا ہے۔ جو قرآن پہ تحقیق کرے وہ بھی کافر ہوتا ہے، جو علی کے فضائل پہ تحقیق کرے وہ بھی کافر۔ بسم اللہ۔ متوجہ صاحب، اگر قرآن پہ تحقیق نہیں ہے تو پھر فضائل علی پہ بھی تحقیق ہے۔ قرآن کی ایک آیت کو نہ مانو، باقیوں کو مانو، کافر۔ علی کے سارے فضائل کو مانو، ایک کو نہ مانو۔ آپ یہ حد نہیں رکھ سکتے کہ قرآن اتنا صحیح ہے اور معاذ اللہ اتنا غلط ہے۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ علی کے اتنے فضائل صحیح ہیں اور اتنے صحیح ہیں۔ آپ کے پاس کیا میزان ہے جس پہ آپ فضائل علی کو تولیں؟ آپ یہ سوچیں گے اختیارات علی، علی کا دنیا کا امام ہے۔ یہ دنیا تو ایک چھوٹا سا گولا ہے۔ جاؤ جتنے نوجوان بیٹھے جا کے تحقیق کر کے دیکھو، ابھی تک جو جہاں تک سائنس کی تحقیق ہے وہ 22 لاکھ سورج تو ابھی تک وہ تحقیق کر چکے ہیں، اور کتنی دنیایں ہیں اور دنیاؤں میں پھر کتنی کائناتیں اور پھر کائناتوں میں کتنے عالم ہیں۔ حدیث ہے 18,000 عالمین ہیں، 18,000 عالمین، ان عالمین میں پھر کائنات میں کہکشائیں، پھر کہکشاؤں پہ سورج، پھر سورج کی دنیایں، ان دنیا میں ایک ملک کا ایک شہر کی ایک کچی مسجد میں بیٹھ کے ایک 2 رکعت کی نماز پڑھانے والا مولوی کہہ رہا ہے کہ علی کیا ہے۔ آپ پہلے غصے کو دیکھیں نا، علی عالمین کا امام ہے۔ علی کی اطاعت صرف عزت۔ فضائل علی پہ، اختیارات علی پہ، ولایت علی پہ تحقیق نہیں ہے، صرف تسلیم ہے۔ ان کے بغیر تم اللہ کو پا ہی نہیں سکتے۔ بالکل رمضان کا آخری دن ہے، لوگوں نے ختم قرآن کیا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر پہ کہہ رہا ہوں، علی چھوڑ کے قرآن پڑھو، لفظ بھی فائدہ نہیں دے۔
اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس قرآن کے اندر ایک کتاب مکنون ہے، ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، لا یمسو الا المطہرون، جسے سوائے مطہروں کے کوئی نہیں چھوتا۔ خدا کہتا ہے اس قرآن کے اندر پھر ایک کتاب ہے۔ مفسرین بتائیں کہ قرآن کے اندر کون سی کتاب ہے؟ مفسرین خاموش ہیں کہ قرآن کے اندر کون سی کتاب ہے۔ دو صحابی آپس میں بحث کر رہے تھے کہ قرآن میں کون سی کتاب رہتی ہے، یا قریب سے سلمان محمد ہی گزرے، ایک نے کہا اس سے پوچھو یہ علی کا شاگرد ہے۔ سلمان چلتا چلتا قریب ہے، اس صحابی نے کہا سلمان اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اس قرآن کے اندر ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، تو جانتا ہے وہ چھپی ہوئی کتاب کون سی ہے؟ سلمان مسکرا کے کہتا ہے سناؤں یا دکھاؤں، سناؤں یا دکھاؤں، سناؤں یا دکھاؤں، سناؤں یا دکھاؤں۔ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ابھی قرآن اٹھائے گا، قرآن اٹھا کے ایک آیت پہ انگلی رکھے گا، در انگلی رکھے گا اسے اللہ نے کتاب مکنون کہا ہے، کوئی سورت پکڑے گا کہے گا اسے اللہ نے کتاب مکنون کہا ہے۔ سلمان نے نہ قرآن کھولا، سلمان دہلیز سیدہ کی جانب بڑھے، دہلیز سیدہ پہ آ کے سلمان نے سر سجدے میں رکھ کے زہرا کی دہلیز پہ ہاتھ رکھے، کہا یہ ہے وہ قرآن جس کے اندر وہ کتاب رہتی ہے، یہ ہے وہ قرآن جس کے اندر وہ کتاب رہتی ہے۔ ایک صحابی دیکھا بڑھا ہو گیا ہے علی کی محبت میں، تو نہیں جانتا یہ دہلیز زہرا ہے، اس کی قرآن سے مطابقت کر رہا ہے۔ سلمان کہا تم بتاؤ جب قرآن کھولتے ہو تو اندر سے کیا نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا آیتیں نکلتی ہے۔ سلمان نے کہا یہاں بیٹھو ابھی دروازہ کھلے گا میں تمہیں آیتیں نکلتی ہوئی دکھا۔ یہ ہے وہ قرآن۔ دشمنی علی کیا تھی؟ علی کی دشمنی ذات کی دشمنی نہیں تھی، علی کی دشمنی توحید کی دشمنی۔ زمانہ جاہلیت میں، زمانہ جہالت نہیں جاہلیت میں نبی کو مبعوث کیا گیا۔ کسی چیز کو جان کے پھر اس کا انکار، یہ جاہلیت ہے۔ اور عقل بھی نہ ہو، سمجھ بھی نہ ہو کہ وہ چیز ہے، یہ زمانہ جاہلیت ہے۔ یہاں جہالت نہیں تھی، جاہلیت ہے۔ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی اللہ ہے۔ متوجہ صاحبان مکمل ہے۔ کیسی بات ہے کہ اس مشکل ترین دور میں رسول کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ۔ میں دشمنی علی کی ابتدا پڑھنے لگا ہوں، قتل علی کی تحقیق پڑھنے لگا۔ مکہ جیسا شہر ہے، بغض، کینہ، نفرتیں، جاہلیت، بیٹیاں دفن ہو رہی ہیں، ماؤں سے نکاح ہو رہا ہے، شراب کھلے عام پی جا رہی ہے، اتنا جاہل ترین دور، اور وہاں ایک پاکیزہ ترین مرسل کھڑا ہو کے ان جاہلوں کے درمیان کہہ رہا ہے کہو اللہ ایک۔ یہ کہاں کہا جا رہا ہے؟ یہ پہلی دعوت پہ کہا جا رہا ہے۔ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے انسانوں کہو اللہ ایک۔ یہ نبی کی سب سے بڑی رحمت تو یہی تھی کہ وہ انہیں انسان کہہ رہے تھے۔ سب سے بڑی کرم تو ان کا یہی تھا کہ وہ اس معاشرے کو انسان کہہ رہے تھے۔ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے انسانوں کہو اللہ ایک ہے۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھے اونچی آواز میں مسکرائے اور مسکرا کے کہہ کا مار کے کہتے ہیں یہ کون کہتا ہے کہ اللہ ہے؟ فرمایا میں اس کا رسول ہوں، مجھے مانو اور میری بات مان کے میری نبوت کا اقرار کرو۔ ایک پھر کہکا لگا، کہکا لگنے کے بعد کہا کہ جسے اللہ منوا رہا ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا، اور خود کو کہہ رہا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں، یہ عبداللہ کا بیٹا، یہ ابو طالب کا بھتیجا حکومت قائم کرنے کے لیے کیا کیا کر رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں۔ اچھا اگر وہ اللہ ہے تو رسول ہے، گواہ کون ہے؟ میں دشمنی علی کی ابتدا پڑھنے لگا ہوں، اگر آپ بول پڑے وہ اللہ ہے تو نبی ہے، گواہ کون ہے؟ گواہی کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ہوگی، بتا وہ کہاں ہے اور تو اس کا رسول ہے، یہ کون کہے گا؟ خاموش کھڑا تھا رسول۔ یہ تاریخ مسلمانوں کی بھری پڑی ہے، غیر مسلم کی کہو گے میں اس میں سے بھی دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ پیچھے سے ظاہری طور پہ 10 سال کا علی اٹھا اور پیچھے سے آواز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں یہ اس کا رسول۔ یہ پہلی گواہی ہے اسلام میں جو نبی کے حق میں آ رہا ہے۔
یہ کہتے ہیں نا جی کہ بچوں میں سب سے پہلے علی نے کلمہ اسلام لائے تھے، بچوں میں نہیں، سب سے پہلے علی نے تصدیق رسالت۔ اسلام وہ لاتا ہے جو پہلے کافر ہوتا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ سنیے گا، علی نے کلمہ نہیں پڑھا، تصدیق رسالت کی۔ امیر المومنین نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، یا عرب کے جاہلوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ ابو طالب کا بیٹا علی پنجوں پہ کھڑا ہے، اور کھڑا ہو گیا، یہ جملہ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے دوبارہ چہرے موڑ کے رسول کی طرف دیکھ کے کہا یہ بچہ گواہی دے گا، ہم اب اس بچے کی گواہی مانیں۔ یہ ہے تاریخ اسلام کا پہلا جملہ، یہ دعوت ذوالعشیرہ میں پڑھ رہا ہوں۔ جب انہوں نے کہا یہ بچہ کہے گا کہ اللہ ہے، رسول نے مسکرا کہا یہ بچہ نہیں، اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ چند اپنے شیعہ احباب سے گزارے تھے جو بندے یہ کہتے ہیں کہ یہ علی ولی اللہ، تو یہ 10-20 سال پہلے شروع ہوا، اس سے پہلے تو کوئی بات ہی نہیں کرا۔ جب سے لا الہ کہا گیا ہے تب سے علی ولی اللہ کہا گیا۔ دعوت ذوالعشیرہ جہاں کہو گے، کسی کتاب سے میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، جو پوری دنیا میں کلمہ پڑھا جاتا ہے مسلمانوں کا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جو کلمہ شیعہ پڑھتے وہ علی ولی اللہ۔ پہلی دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی نے کہا تھا، اور علی ولی اللہ نبی نے کہا۔ میں گواہی ہے یہ اس کا ولی ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ اور یہ کہنے کے بعد رسالت امام نے یا علی انت خلیفۃ من بعدی، اے علی تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے، ووصی میرا وصی، ووزیری میرا وزیر ہے۔ لے جی اسلام کی عمارت کھڑی ہو گئی، ادھر رسول، پیچھے امام، درمیان میں کفر۔ بڑا مشکل ہوتا ہے طالب علم کے لیے تاریخ کی خاردار وادی سے حقیقت کے پھول چن کے آپ تک پہنچے، بڑا مشکل ہے۔ ممبر سے آپ کہیں کہ فضائل پڑھو، تو فضائل پڑھنا بہت آسان ہے، ہسٹری کا آپریشن کرنا مشکل۔ اب اگر آپ ذہنوں میں تصویر بنائیں تو ادھر رسول ہے، ادھر امام ہے، دو اللہ کی حجتیں کھڑی ہیں، اور درمیان میں کفر ہے۔ یہ جو کفر نظر آ رہا ہے نا، اگر آپ یہ جملہ سن لیا تو میرا خیال ہے کہ نتیجہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ یہ جو کفر ہے نا، ابھی تک یہ کفر ہے۔ تھوڑا عرصہ بعد اسی کفر نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا۔ یہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر صرف مسلمان ہی نہیں ہوں گے، انہیں بہت اچھے اچھے ٹائٹل بھی مل جائیں گے، لیکن پہلے دن سے دشمنی اس کی آ رہی ہے جس نے پیچھے کھڑے ہو کے کہا تھا میں کہہ رہا ہوں کہ ہے۔ اب وہ خاموش ہو گئے، تقریر پہلی تمام ہو گئی۔ تقریر تمام ہونے کے بعد اب جب گواہی مل گئی تو اب اگلے دن جب رسول مکہ کی گلی سے تبلیغ کے لیے نکلے، موضوع پسند ہے سر؟ جب رسول تقریر کرنے کے بعد تبلیغ کے لیے نکلے تو اب رنگ ہی بدل گئے۔ پہلے زخمی ہو کے آتے تھے، پہلے پتھر لگتے تھے، پہلے کانٹے بچھائے جاتے تھے، پہلے کوڑا پھینکا جاتا تھا، رسول بھی خاموش تھا۔ آج جب نکلے ہیں تو اب اکیلے نہیں، پیچھے وہی علی آ رہا، آگے ہے محمد رسول اللہ، پیچھے ہے علی ولی اللہ۔ چھت پہ کھڑے تھے کافرہ ماؤں کے کافر بچے، ان کے ہاتھوں میں تھے کفر کے بھرے ہوئے پتھر، وہ محمد کو زخمی کرنا چاہتے تھے لیکن علی کے ڈر سے پتھر مار نہیں رہے تھے۔
ان کی حسرت تھی کہ علی چلا جائے ہم اسے زخمی کر دیں، علی چلا جائے ہم اسے زخمی کر دیں۔ ڈیرہ والوں جملہ نہ سمجھ میں آیا تو پھر اردو خطابت کرنے کا لطف ہی نہیں ہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ علی چلا جائے ہم محمد کو زخمی کر دیں۔ آج تک کفر اسی کوشش میں ہے علی ولی اللہ ہر جائے تاکہ محمد رسول اللہ زخمی ہو جائے۔ تحفظ توحید اور رسالت کا نام ولایت علی ہے۔ توحید اور نبوت کی عمارت کے بند دروازے کے تالے کو ولایت علی کہتے ہیں۔ دفاع توحید کا نام علی ہے۔ اب رسول نکل رہے ہیں اور پیچھے وہی ہے۔ اب دیکھنا دشمنی پھیل کیسے رہی ہے۔ پہلے دن دعوت العشیرہ اعلان کیا، اگلے دن بازار میں پریکٹیکل عملاً کر کے دکھایا کہ میں تحفظ کر رہا ہوں۔ انہوں کا کتنی دیر بچے گا، بچہ ہے، تھوڑا عرصہ ہماری تنگیاں دیکھے گا تو چلا جائے گا، کتنی دیر محمد کا ساتھ دے گا۔ اس کا گھیرا تنگ کرتے ہیں۔ اللہ نے نبی سے کہہ دیا تو مکے سے نکل۔ انہوں نے کہا چلا گیا نا، اب وہ چلا گیا ہے، اب وہ بچہ کہاں ہے؟ بچے کو ڈھونڈ رہے تھے، یہ دیکھا کہ اسی محمد کے بستر پہ وہ علی سویا ہے۔ میں عشرے کا مضمون ہے جو میں لمحوں میں طے کر رہا ہوں۔ جس کو بچہ سمجھ رہے تھے وہ بستر پہ سویا ہوا، بستر پہ سلا کے بتا دیا کہ میرے بعد میری مسند کا وارث کون ہے۔ جو رسول ایک رات کے لیے اپنے بستر پہ علی کے سوا کسی کو نہیں سلاتا۔ یہ تو سلیبس میں لکھا ہے، نصاب میں لکھا ہے، اس میں تو لڑائی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ کافروں کی امانت نبی کے پاس ہی، نبی کسے دے کے گئے تھے؟ مولا علی کو سنیوں نے لکھا ہے، ابو العلا مودودی سے لے کے سلیمان ندوی تک سب نے لکھا ہے کہ علی کو دے کے گئے تھے۔ تو میرا ہاتھ باندھ کے میری طالب علم بن کے گزارش ہے کہ جو نبی کافروں کی امانتیں علی کے سوا کسی کو نہیں دیتا، وہ اللہ کی خلافت جیسی امانت ہے علی کے سوا کسی کو کیسے دے سکتا؟ حسنین کا بابا، زہرا کا شوہر، نعرہ حیدری۔ دشمنی علی کی وجہ ڈھونڈ نہیں سکتا۔ اشیر میں دشمنی جاہل کے طور پہ تھی، مکہ کی گلی میں دشمنی علی سے کافروں نے کی، پھر بستر رسول پہ دشمنی کافروں نے کی۔ رسول چلے گئے مدینہ، علی مدینہ پہنچ گئے۔ اب امیر المومنین مدینہ پہنچتے ہیں تو اب امیر المومنین کی تلوار نیام سے باہر آ جاتی ہے۔ بدر کا مارکا ہوتا ہے تو فاتح علی، احد میں رسول کو زخمی کیا جاتا ہے تو تنہا بچانے والا علی۔ بدر میں بھی کافروں کے لوگ مر گئے، احد میں بھی کافروں کے لوگ مر گئے۔ جس کا باپ مرا تھا وہ بیٹا اگر مجبوری سے مسلمان ہو بھی جائے تو قاتل سے نفرت تو نہیں جائے گی نا۔ اسے پتا ہے کہ میرے باپ کو بدر میں علی نے مارا، میرے باپ کو احد میں علی نے مارا۔ بدر احد میں علی اپنی ذات کے لیے تو لڑے ہی نہیں، علی تو لڑے تھے توحید اور رسول کو بچانے کے، لہذا تحفظ توحید اس سے زیادہ آسان ممکن ہی نہیں ہے۔ تحفظ توحید اور تحفظ رسالت کے لیے علی لڑ رہے ہیں، جن کے قتل ہو رہے ہیں ان کے گھر میں علی کی دشمنی جا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کافروں کی جو عورت بیوہ ہو رہی تھی وہ بچوں کو علی کی دشمنی کے لیے تیار نہیں کر رہی تھی؟ بڑی مائیں بچوں کو علی کے لیے تیار کر رہی تھی۔ تم نے علی سے لڑنا ہے، تم نے علی سے لڑنا ہے، تم نے علی سے لڑنا ہے۔ وہ نظر نہیں آ رہا تھا، یہ تلوار نہیں اٹھا رہا تھا، وہ سامنے نہیں آ رہا تھا، یہ کسی سے لڑ نہیں رہا تھا، اس کی دشمنی بھی علی نے لے لی۔ اس کی دشمنی بھی علی نے۔ اب اسلام کا ایک بہت خطرناک موڑ یہ آیا کہ جب رسول ایک پورا لشکر بنا کے مکہ فتح کرنے کے لیے فتح مکہ کا دن آیا، کل کا کافر ایمرجنسی میں مسلمان ہو، صاحب ایمرجنسی کہوں گا نا، فوراً کلمہ کیوں پڑھا؟ جس کا فوراً کلمہ پڑھو یہ 40 سال کے درمیان رہ کے گیا ہے،
تب انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اب ڈر گئے، اب لشکر آ گیا ہے، اب حکومت بن چکی ہے، اب مدینہ ریاست بن چکی ہے، اب علی کی تلوار کا اثر دیکھ چکے تھے کہ یہ 1000 کے ساتھ بھی تنہا لڑتا ہے۔ اب تاریخ اسلام کا خطرناک ترین موڑ جس کے نتائج کا سامنا آج 2020 تک مسلمانوں کی نسلوں کو کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ حقیقت چبانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا نبی کا دشمن اس دن مصلحتاً مسلمان ہو گیا۔ وہ مصلحتاً مسلمان ہوا تھا، اس کے دل سے علی کا بغض، نبی کا بغض اور اللہ کی دشمنی گئی نہیں تھی۔ اسے جلدی جلدی اسلام کی قمیض کو پہن لیا اپنی زندگی بچانے کی۔ اب اسے پتا چل گیا کہ میں نے جو نقصان کافر بن کے کرنا تھا، اب میں منافق بن کے کروں۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد مدینے پہنچ جاتی ہے۔ پھر اللہ نے بھی ان کی حفاظت کا بندوبست ایسے کیا، خدا بھی اس کہانی کو نہ کھولتا تو آج تک مسلمان اندھے اور گونگے رہتے۔ خدا نے قرآن میں پوری سورت اتار دی، جنہیں کہہ دیا منافقون، اس میں خدا نے ان کی پوری خصلتیں لکھ دی۔ میں خصلتیں پڑھوں گا، آپ کو اپنے شہر سے کئی بندے مل جائیں گے۔ پوری صورت آ گئی۔ اب جبریل آتا ہے، روزانہ آ کے کہہ دیتا ہے میرا حبیب یہ جو لوگ، رسول آیت پڑھ کے سناتے، بندے نبی کے قریب آ کے بیٹھ کے تفسیریں اٹھاؤ، نبی کے قریب بیٹھ کے پوچھتے اس آیت میں ہمارا تذکرہ تو نہیں، اس میں اللہ کی یہ لوگ کہہ رہا ہے، اس میں مراد ہم تو نہیں، کہیں ہمیں تو نہیں وہ کہہ رہا۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم گھر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یہ مسجد میں بیٹھ کے بتا دیتا ہے، ہم رات کے اندھیرے میں مدینے سے نکل کے دور درخت کے نیچے چھپ کے بیٹھ کے 4 بندے آپس میں صلاح کرتے ہیں، جب ہم واپس پہنچتے ہیں تو نبی ہمیں مسجد میں بلا کے کہتا ہے ابھی مجھے جبریل بتا کے گیا ہے کہ تم نے آپس میں یہ مشورہ کیا ہے۔ انہیں پتا چل گیا کہ وہ دلوں کی باتیں دیکھ رہا ہے، بتا رہا ہے۔ اب دل کی بات دل میں رہ دینا صاحب تو وہ طوفان بن جاتے ہیں۔ پہلے منافقت ظاہر ہو رہی تھی، اب دبنی شروع ہو گئی، اب بول بھی نہیں سکتے، جبریل سن رہا ہے، لڑ بھی نہیں سکتے، علی کھڑا ہے۔ اب دل ہی دل میں یہ باتیں چلی آ رہی ہیں، بالکل یوں ایسے اوپر سے تیرتا ہوا آ رہا ہوں میں تاریخ کی، ایک بھی غوطہ کھاتا تو یہیں پہ رک جاتا، اور ایک ہی منزل پہ پورا 1 گھنٹہ گزر جاتا۔ میں بڑی جلدی سفر مکمل کر رہا ہوں، لوگوں نے کہا سورت پہ آیت پہ آیت آ جا رہی ہے، آیت پہ آیت آ جا رہی ہے، یہاں منافقین کا تذکرہ، یہاں منافقین کا تذکرہ، یہاں منافقین کا تذکرہ، یہاں منافقین کا تذکرہ۔ ڈیرے کے بندے پریشان ہو گئے، اب میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، نام یہ نہیں لے رہا، نشانیاں یہ نہیں بتا رہا، ہمیں کیسے پتا چلے گا وہ بندے کون تھے؟ یہی دور رسالت میں ہو رہا تھا، بندے نبی کے پاس آتے تھے جن کے دل میں اسلام بھی تھا، ایمان بھی تھا، وہ نبی سے آ کے کہتے تھے ہم پہ بھی لوگ شک کر رہے ہیں کہ اس آیت میں تم بھی ہو، ہم پہ بھی لوگ شک کر رہے ہیں اس آیت میں تم بھی ہو، یا رسول اللہ ایک احسان کر دیجئے، کسی دن مدینے کے ممبر میں بیٹھ کے اب ذرا نام بتا ہی دیجئے، اب ذرا بتا ہی دیجئے یہ اللہ کن کن کو بلا رہا ہے، یہ اللہ کن کن کو پکار رہا ہے۔ قرآن میرے سر پہ رکھو، دنیا کی کسی عدالت میں مجھے لے کے جاؤ، میں نبی کی حدیث دکھانے کے لیے تیار ہو۔ بدر نے کہا یا رسول اللہ بتا تو یہ بندے ہیں کون؟ فرمایا اللہ نے معیار دے دیا ہے، جو علی سے دوستی رکھے گا مومن ہوگا، جو بغض رکھے گا منافق۔ تو اس کا مطلب ہے صاحب، اس کا مطلب ہے کہ منافقت علی سے دشمنی کا نام۔ آج آپ 2020 میں بیٹھے ہیں، آپ اس دور میں تھے نہیں، آپ نے نبی کو نہیں دیکھا، آپ کسی جنگ میں نہیں گئے، آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا، پھر آپ آج اتنا یقین واسی کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی ہم تک دین پہنچ گیا۔ تو صاحب اگر آپ تک ایمان پہنچ سکتا ہے تو کہیں منافقت کی نسل بھی تو چلی ہے۔
بھئی مجھے تو کسی طریقے سے نہیں ملا کہ اللہ نے کہا ہو کہ میرا رسول بد دعا کر یہ سارے منافق مر جائیں، صرف مسلمان ہی چلے اور مومن ہی چلے، منافق چلے ہی نہیں۔ لازمی بات ہے کہ منافق زندہ رہے تو ان کی شادیاں بھی ہوئیں گی، شادیاں ہوئی تو ان کی اولاد بھی ہوئی، جو ان کی اولاد ہوئی ان کی بھی شادیاں ہوئی ہوں گی، ان کی بھی اولاد ہوئی ہوگی، جب ان کی اولاد ہوئی ہوگی تو پھر ان کی بھی شادیاں ہوئی ہوں گی، پھر ان کی بھی اولاد ہوئی ہوگی، پھر وہ نسل بھی چلی ہوگی، پھر وہ نسل پہنچی بھی ہوگی۔ تو صاحب آپ منتیں کر کے علی ولی اللہ نہ پڑھایا کریں۔ تھوڑا تھوڑا شیشہ صاف ہو رہا ہے، جیسے جیسے تحقیق آگے بڑھ رہی ہے آپ کو قاتلان چہروں میں نظر آنے شروع ہو گئے۔ لیکن ابھی مجھے پتا ہے نا وہ خطیب ہی کون ہوتا ہے کہ جو صرف تقریر کرنی جانتا ہو اور چہرے پڑھنے نہ جانتا ہو۔ علی جب بولنے کے لیے یہاں زبان دیتے ہیں تو دیکھنے کے لیے یہاں ایک آنکھ بھی دیتے ہیں۔ ابھی آپ کو چہرے نظر آ رہے ہیں لیکن دھندلے دھندلے ہیں، تھوڑے اور واضح کر دیتے ہیں۔ اب وہ ایک پوری ایک ٹولہ ہے جو منافق کی شکل میں اسلام میں موجود ہے۔ اب وہ انتظار میں ہے کہ کہیں موقع ملے ہم منافقت ظاہر کریں۔ اب آپ ہم سے سوال کریں کہ صاحب اگر وہ اتنے برے تھے تو پھر نبی نے ان کے لیے کیا اقدامات کیے؟ یہ وہ سوال ہے جو میری قوم کے بچوں کو پریشان کر دیتے کہ نبی کو پتا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ یہ بندے ٹھیک نہیں، تو نبی اور اللہ نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جب انہوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر آپ شیعہ کیوں کچھ کر رہے ہیں؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کرنا؟ خدا کو نہیں پتا تھا کہ فرعون نے اللہ ہونے کا دعویٰ کرنا؟ خدا کو نہیں پتا تھا کہ نمرود رب بن جائے گا؟ کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ شداد خدائی کا دعویٰ کرے گا؟ اگر ایسے منکروں کو اللہ پوری طاقت کے ہونے کے باوجود گنجائش دے دے تو اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ 4-6 منکروں کو علی چھوڑ دے تو علی کی اہمیت میں بھی کوئی۔ بس گھنٹوں کا سفر لمحوں میں کرتے ہیں، منافقت چلتی 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 یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے نبی کی آنکھیں بند کرنے کا انتظار کیا۔ مصائب نہیں پڑھا، فضائل پڑھا، نبی کی آنکھیں بند ہوئیں، اب وہی منافقت جو چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ اب ایک ہی ٹارگٹ ہے، صرف علی، صرف علی سے دشمنی، علی سے دشمنی، علی سے دشمنی۔ نبی کے جانے کے بعد تھوڑا عرصہ ایسا رہا کہ دشمنی ظاہراً نہیں کی، جتنی ہو سکتی تھی کی، لیکن پھر ایک ایسا دور آ گیا کہ علی نے منافقت کو اتنا واضح کر دیا کہ 2 جنگوں میں مسلمان واضح طور پہ علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو۔ میں نے آپ کے سامنے تقریر کے ابتدا میں 2 سوال رکھے تھے کہ قتل کے 2 سوال ہوتے ہیں کہ دشمنی کس سے تھی اور آخری لڑائی کس سے تھی۔ میں نے پوری کوشش کی کہ میں یہ بتا دوں کہ دشمنی کس کس سے تھی۔ اب یہ بتا دیتا ہوں کہ آخری لڑائی 2 جگہوں پہ تاریخ ہمیں دکھا رہی ہے، یا علی جمل میں لڑ رہے ہیں یا صفین میں لڑ رہے ہیں، اور ان دونوں جنگوں میں علی کے مقابلے پہ یہودی، کافر، عیسائی، مشرک نہیں ہے۔ دونوں جگہوں پہ مسلمانوں کے گروہ ہیں۔ آج کیسے پتا چلے کہ ان میں سے ٹھیک کون ہے؟ تو ٹھیک کا معیار نبی زندگی میں بتا گیا۔ نبی نے کہہ دیا تھا الحق کو مع علی، حق علی کے ساتھ ہے۔ واللہ با خدا میرے اہل سنت بھائی بیٹھے، ہمیں کسی کی شخصیت سے کوئی دشمنی نہیں، کوئی دشمنی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ہم نے فلاں فلاں بندے کو بالکل نہیں ماننا۔ نہیں، ہمارے پاس ایک معیار ہے، جو علی کا دوست ہے اہل بیت سے معیار۔ دیکھیں ہم ملک کی فضا نہیں خراب کرنا چاہتے، ہم نہیں چاہتے ٹھیک ہے یہاں پہ ہر مذہب کے لوگوں کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق ہے، یہ نعمت ہے۔ ذکر کے صدقے سے دنیا کے ہر کونے پہ گئے ہیں، ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پہ یہ آزادی نہیں، وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ مذہب کی آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہاں آپ کو اتنے شدید حالات میں بھی اگر حکومت نے بیٹھ کے رونے کی اجازت دے دی ہے، یہ نعمت ہے۔ ہم اس ملک کا ماحول خراب نہیں دیکھنا چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہیں۔ لہٰذا یہاں پھر میری گزارش، میں ان دنوں میں کیونکہ مجالس کم ہے لیکن پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر حوالے سے پیغام پہنچے۔ ایسے مواقع پہ آپ کسی بھی ٹیلی ویژن کی نشریات میں بیٹھ کے آپ گلوانے کی کوشش کریں جی آپ فلاں کو کیوں نہیں مانتے، فلاں کو کیوں نہیں مانتے۔
آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں کہ آپ علی کو مانتے ہیں؟ جی ہم مانتے ہیں. تو پھر ان کو کیوں مانتے ہیں جن کو علی نہیں مانتا؟ آپ ہم سے یہ سوال نہ کریں. آپ ہم سے یہ سوال، آپ نام لے کے ہم سے سوال نہ کریں. آپ نام نہ ہمارے سامنے رکھیں. نام رکھیں گے تو پھر کسی ایک جگہ پہ ایک ایسا موقع ڈھونڈے نا جی جہاں پہ باقاعدہ بحث ہو. یہاں پہ آپ پاکستان کی گورنمنٹ سے، عدالتوں سے اجازت لے لیں کہ جی ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا چاہتے ہیں. تو واللہ بخدا مجھے علم عباس کی قسم ہم پھر بھی تیار. آپ اگر ایسا موقع لیں گے تو ہم پھر بھی تیار ہیں. اچھے طریقے سے ڈیبیٹ کر لیں گے، بحث کر لیں گے، سامنے رکھ لیں گے قرآن اور حدیث، پھر دیکھ لیں گے کہ قرآن اور حدیث کسے منوا رہی ہے اسے مان لیں گے. لیکن پھر اگر وہ ڈیبیٹ ہوگی تو اس کے بعد پھر پاکستان میں ایک ہی مذہب چلے گا، پھر دوسرے مذہب نہیں چلے گا. لہذا پھر یہ مذہبی تنگ نظری ہو جائے گی. لہذا بانی پاکستان اور مفکر پاکستان کا، مصور پاکستان کا یہ تصور نہیں تھا کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں جس میں صرف ایک ہی مذہب رہے، ایک ہی فرقہ رہے. نہیں، یہاں پہ سب کو رہے. یہاں پہ ہندوؤں کے گھر ہیں، عیسائیوں کے گھر ہیں، ہم ان کے ساتھ معاشرتی زندگی گزار رہے ہیں. آپ نام لے لے کے ہم سے نہ پوچھیں کہ آپ انہیں کیوں نہیں مانتے، انہیں کیوں نہیں مانتے. ہم ایک معیار آپ کو دے دیتے ہیں، وہ معیار اگر غلط ہے میری زبان کاٹو. جو اہل بیت کا دوست ہے ہم اس کے پاؤں کی جوتی کے نیچے تلوے پہ لگے ہوئے ذرے کو اپنے سر کا تاج بنائیں گے. اور جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ جو بھی ہو، اب ہم نے یہ معیار آپ کو دے دیا. اب آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ جا کے پوچھیں کہ یہ جو کون ہے. اسے کہتے ہیں سوال پلٹا کے مارنا. ہم علم مناظرہ کی تمام شرائع سمجھتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ دشمن کو دلیل سے پچھاڑا کیسے جاتا ہے. اگر ہمارا یہ معیار غلط ہے تو پھر آپ کو اپنی کتابوں سے ڈھونڈنا پڑے گا کہ جنہوں نے آل محمد سے بغض اور دشمنی کی تھی وہ کون تھے. قتل علی عیسائیوں کے ہاتھوں نہیں ہوا، حسن کا قتل یہودیوں کے ہاتھوں نہیں ہوا، حسین کو مشرکوں نے نہیں مارا. یہ سارے لوگ مسلمان تھے. آپ کے لیے یہ چھوٹی بات ہوگی، معاف کیجئے گا، ہمارے لیے یہ چھوٹی بات نہیں. ہمارے یہ رہبر ہیں، یہ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ان پہ درود پڑھتے ہیں، ہم انہیں اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں. ہم ان کے دشمن کے لیے اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے. امیر المومنین کا جملہ بڑا بہترین نتیجے کا موڑ آ گیا. اگر ڈیرے والے پوری سماعت مجھے ادھار دیں، علی کی دشمنی کس کی وجہ سے تھی؟ اللہ کی وجہ سے. ذاتی تھی، ذات کے لیے لڑے ہی نہیں، تلوار اٹھائی ہی نہیں ذات کے، صرف اور صرف اللہ کے لیے لڑتے 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 اللہ بچاتے بچاتے بچاتے. کبھی خاموشی، کبھی مصلحت، کہیں تلوار نکالی، کہیں چپ رہے، کہیں آنکھیں بند کر لیں. سب کچھ کیا اللہ بچانے کے لیے. بچاتے 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 ایک ایسا موڑ آ گیا جہاں پہ دنیا میں کچھ ایک گروہ نے کہنا شروع کر دیا یہ خود اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. علی نے کہا میری تو کمائی لٹنے لگی، میری تو اتنی محنت جسے بچانے کے لیے، اب میری محنت کو ختم کرنے لگے یہ کہہ کے کہ یہی اللہ ہے. پھر علی نے انتخاب کیا. علی نے کہا اب میں میدان جنگ میں کافر کے ہاتھوں قتل نہیں ہوگا، اب میں مسلح کا انتخاب کروں گا. علی آ گئے مسلح میں. نہ نتیجہ ضائع نہ ہونے دینا. علی مسلح پہ آ گئے. علی نے سجدہ منتخب کیا. علی نے قیام میں ضرب نہیں لی، علی نے رکوع میں ضرب نہیں لی، علی نے وضو کھاتے ہوئے ضرب نہیں کھائی، علی نے مسح میں ضرب نہیں کھائی. علی نے سجدے کا انتخاب کیا. ادھر سجدے میں علی کے سر پہ ضرب لگی، قاتل نے ضرب ماری. علی کی وجہ فوز تو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اے علی ضرب کھانے کے بعد کیسے کامیاب ہو گیا؟ علی فرمایا دنیا جب بھی میری ہسٹری پڑھے گی تو آخر میں پہنچ کے کہے گی علی شہید کیسے ہوا تھا؟ کہے گی سجدے میں سجدے میں سجدے میں. سجدہ کسے کر رہا تھا؟ اللہ کو. فرمایا تو بچ گیا، میں کامیاب ہو گیا. میں نے تجھے بچا لیا، میں نے تجھے بچا لیا. میں
कामयाब हो। मैं 13 रजब को तेरे घर में आया था, तूने मुझे वजूद दिया था, मैंने 19 रमजान की सुबह तुझे ज़हूर दे दिया। ये अल्लाह और अली के दरमियान रिश्ता ही ऐसा था। अली उसके दुश्मन को बर्दाश्त नहीं करता। हाय हाय, वो इसके दुश्मन को बर्दाश्त, उसका दुश्मन किसी भी रंग में हो, अली उसे माफ नहीं करेगा। अली का दुश्मन किसी भी मजमे में खड़ा हो, वो माफ नहीं करेगा। अली की दुश्मनी बकाए तौहीद की खातिर थी। ज़रब लग गई, बस फुज़्तु बिरब्बिल काबा की आवाज आ गई। रब काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। ईद करीब थी और बेटी यतीम हो गई। आज चांद हो जाए, मैं कल चांद हो जाए। किसी बेटी का 90 साल का बाप मरा हो ना, ईद पढ़ने के बाद शुरफा कहते हैं कि आओ पहले उस बच्ची के घर जाएं। बाप के बाद उसकी पहली ईद है, उसे आज अपने बाप की कमी शिद्दत से महसूस हो रही होगी। उसके सर पे प्यार दें, उसे तसल्ली होगी। सर पे कुरान रख के बताओ डेरा वालों, जिसका 90 साल का बाप मर जाए, बंदे उसे तसल्ली देने चले जाते हैं। कूफे में ईद थी, ज़ैनब दरवाजे की तरफ देख, अभी कोई मुसलमान आएगा आके कहेगा अली की बेटी तुझे तेरे बाप की ताज़ियत देने के। बहनों को इंतजार होता है कि मेरा भाई ईद वाले दिन आएगा। हमारे माशरती जिंदगी है, बहनें लाड से बाप के घर में रहती हैं। मेरे उस्ताद अज़ीज़ मुकर्रम फरमाया करते हैं कि बेटियों के नसीब का डर ना हो तो कोई भी बाप बेटा ना मांगे, हर कोई बेटी मांगे। सुई से लेके घर के जेवर तक जिसकी हिफाजत जिसके जिम्मे हो वो बेटी होती है। सिर्फ नसीब का डर होता है कि इसकी नसीब कैसे होंगे। बाप के घर से जाती है, पूरे घर की चाबियां बाप के हाथ में रखती है, रो के कहती है बाबा जितनी देर कर सकती थी मैंने तेरे घर की नौकरी की, अब मैं जा रही हूं अपने घर, सिर्फ मेरे ऊपर एक एहसान करना, भाइयों से कह देना मेरा बेग का दरवाजा मुझ पे बंद न कर। बाप मर जाए फिर बहनों को तकलीफ ये होती है कि अब अल्लाह जाने वो इज्जत बाप के घर में मिलेगी या नहीं मिलेगी। इज्जत वाले वो भाई होते हैं जो बाप के बाद बाप बन जाते हैं, बेटियों के सर पे प्यार वैसे ही देते हैं जैसे बाप देते थे। ये मैंने मुआशरे की बात कही इसलिए कि आपकी बहनों और बेटियों के नसीब जिक्र के सदक़े से कायम और दायम रहें, इज्जतों के साथ ये बहनें बेटियां अपने अपने घरों में रहें। बस ये जुमला कहा था ताकि आंसू आए। अब मैं सतर पढ़ने लगा हूँ। 19 रमज़ान 40 हिजरी अली के सर पे ज़रब लगी। 21 रमज़ान अली शहीद हुए। 9 दिन बाद कूफे में ईद थी। हसन ज़ैनब के घर आए, बहन के सामने आके भाई खड़ा हुआ। अगली सतर पे मेरी बहनें इस जुमले पे जी भर के मातम कर लेंगी। हसन के गले में बाहें डाल के कहती बता भाई बन के आया है या बाबा बन के आया है? आज जो आया मेरे घर में भाई बन के आया या बाप बन के आया? मौला हसन की आवाज, ज़ैनब बाबा बन के आया। फिर कहती भाई बन के आता तो शायद ना मांगती, बाप बन के आया तो बाप पे तो बेटियों को बड़े मान होते हैं। बेटियां बाप से जो मांगे बाप वो दे देता है। अगर तू मेरा बाप बन के आया तो मैं कुछ मांगू मुझे देगा?
حسن کی روح کے بعد جو مانگنا چاہے مانگ. آج حسن امیر ہے. تڑپ کے حسن کی داڑھی چوم کے کہتی پھر کچھ نہیں مانگتی, میری ایک منت ہے, ایک بار عباس سے کہ باپ علی کے کپڑے پہن کے میرے گھر میں چل کے دکھ. غازی سے کہے باپ علی کا لباس پہن میرے گھر میں مجھے چل کے دکھائے. زینب کیوں رو کہتی ہے حسن عباس چلتا ہے تو بابا علی لگتا ہے. 9 دن ہو گئے میں نے بابا نہیں دیکھا. غازی سے کہے میرے گھر میں آ, میں بابے کا چہرہ دیکھ لوں. باپ کے لیے ترسی ہوئی زینب. زندگی میں باپ کے سامنے کبھی نہیں بولی. بس جلدی شہادت کا وقت گزر گیا, بس 4 یا 5 منٹ میں 2 درد پڑھوں. جو آنسو آ گیا وہ قبول, جو نہیں آ گیا اس کا انتظار کروں. ایک آنسو اور آئے اور آپ کو سلام کروں. 17 رمضان امیر المومنین کی کوفے میں آخری تقریر تھی. 18 رمضان علی نے اپنی لاڈ والی بیٹی کے گھر افطار کیا. بڑی نصیب والی ہوتی ہیں وہ بیٹیاں جنہیں باپ کہہ کے افطار پہ آئے. مولا نے خود کہا تھا 18 کا روزہ میں اپنی بیٹی کلثوم کے گھر افطار. بیٹی نے دسترخوان سجایا ہوا تھا, امیر المومنین بیٹھے, روایات نمک, پانی, کھجور یا پانی. روزہ افطار کیا. افطار کرنے کے بعد علی مصلی عبادت میں تھے. بی بی کلثوم کی آواز بابا بڑی حسرت ہے, میں نے دسترخوان بڑی محبت سے سجایا. علی کے آواز بیٹا کلثوم تو جانتی ہے تیرے باپ زندگی میں اتنی نعمتیں دسترخوان پہ نہیں دیکھتا. بابا چل ایک میں نے آپ کی مان لیں گے, ایک میری مانیں گے. ہاں میرا بیٹا بول. اب بہنوں کے رونے کے لیے پھر جملہ رو کے دی بابا پورے دن بڑی محنت اور محبت سے آپ کے لیے ایک شربت بنا. اگر بیٹی پہ احسان کریں تو وہ شربت نوش فرمائیں گے. ٹھنڈی آہ نکلی علی کی, رو کے کہنے کہ تیری حسرت پوری ہو گئی, اسے سنبھال کے رکھ, میرا کوئی مہمان آ رہا ہے. بیٹی کو کیا خبر تھی جو شربت باپ کے لیے بنایا تھا یہ باپ کے قاتل کو پلانا پڑے گا. امیر المومنین کی اولاد اپنے اپنے حجرہ عبادت میں چلی گئی. امیر المومنین مصلی عبادت میں مناجات الہیہ میں مصروف ہو. اہل بیت کہتے ہیں کہ اس دن علی سے اللہ سے گفتگو کرنے کے طریقے بدلے ہوئے تھے. بار بار اپنی داڑھی کو, ریش مبارک کو ہاتھ پہ پکڑتے, منہ آسمان کی طرف کر کے کہنے لگے وعدے کا دن آ گیا. ادھر علی کی آواز نکل رہی تھی, ادھر علی کی بیٹیاں حسن کے حجرے میں گئے. رو کے بی بی زینب کہتی ہے حسن مجھے خواب بڑا برا ہے. میں نے خواب دیکھا ہے کہ کعبے کے غلاف کو آگ لگی ہوئی. حسین رو کے کہتے میں نے خواب دیکھا ہے کوفے کے مینار زمین پہ گر گئے, میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے. ہم تو مدینہ سے مصائب برداشت کرتے کرتے کوفہ پہنچے تھے, خیر ہو. ابھی تو ہمیں ماں کا پہلو نہیں بھولا, ابھی تو ہمیں جلا ہوا دروازہ نہیں بھولا. یہ تاک رات تھی, یہ پہلی شب قدر تھی. جو عمال کرتے ہیں علی کی بیٹیاں سر پہ قرآن رکھ کے بیٹھی ہیں. آدھی رات ہوئی, دروازے پہ دستک ہوئی, بس آخری روایت اور اسی پہ سلام. دروازے پہ دستک ہوئی, سرکار ابوالفضل عباس دروازے کی جانب چلے. امیر المومنین کی آواز رک عباس میں خود جاتا ہوں. امیر المومنین مصلی عبادت سے اٹھے, اپنے گھر کا بیرونی دروازہ کھولا, دیکھا کہ باہر گھپ اندھیرا اور بازار میں 4 گھوڑا سوار نقاب پوش کرے. چاروں کے چہرے پہ نقاب تھے. امیر المومنین کے بعد من انتم, کون ہو تم؟ چاروں کے چاروں گھوڑوں سے اترے, علی کے پاؤں پہ اپنے ہاتھ رکھے. پہلے کی آواز یا ابا الحسن انا حذیفہ یمانی, حسن کا بابا میں حذیفہ یمانی. دوسرے کی آواز مولا میں ابراہیم ابن مالک اشتر ہوں. تیسرے کی آواز مولا میں عبداللہ ابن عفیف ہوں. چوتھے کی آواز بادشاہ میں اسود بن نباتہ ہوں. امیر المومنین کی آواز میرے صحابیوں آدھی رات میرے گھر پہ کیوں آئے ہو؟ حذیفہ یمانی علی کے قدموں سے لپٹ کے کہتا جب سے یہ رمضان آیا ہے آپ کی تقریروں سے ڈر لگ رہا ہے.
आपने तकरीर करते करते आपसे एक सहाबी ने पूछा था कि आपने दाढ़ी खिजाब क्यों नहीं की? आपने कहा करीब ये लहू से खिजाब होने वाली। आपने एक दिन मस्जिद में एक सहाबी से पूछा था आज रमजान की क्या है? उसने कहा 16। आपने कहा ज्यादा गुजर गए, थोड़े रह गए। या अली, हमने कूफे के बाजार में एक अजनबी शख्स को जहर खरीदते हुए देखा है। कूफे में अजनबी लोग आ गए, हालात अच्छे नहीं है। मौला, आपकी बेटी का परदेश से बाप की शाही देखने आए। मौला, हम चारों ने आपस में एक दूसरे को कूफे के हालात बताए। चारों ने मिलकर कसमें खाई हैं कि हमने अली को तन्हा नहीं छोड़ा। या अली, आप घर रहेंगे, हम दरवाजे पे खड़े होंगे। आप मस्जिद में जाएंगे, हम दरवाजे पे खड़े होंगे। या अली, हमने आपको तन्हा नहीं छोड़ना। अमीर अल मोमिनीन की झंडी यहाँ निकली, आवाज दे गए, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। तुमने अपने वक्त के इमाम का ख्याल रखा, तुम अपनी हुज्जत से गाफिल नहीं हो। लेकिन मैं हुक्मन कहता हूँ, अपने अपने घरों को चले जाओ, मुझे तुम्हारे पहरों की जरूरत नहीं। मेरा अब्बास जैसा बेटा है, मेरा हसन जैसा बेटा है। हुज़ैफा यमानी कहते हैं, हुक्म अली के बाद हम पे खड़ा होना हराम हो गया था, क्योंकि अली ने बेहसीयत इमाम हुक्म कर दिया था। हुज़ैफा यमानी कहता, हमने अपने चारों ने घोड़ों की लजाम पे हाथ डाला, हम रोते हुए अली की गली से निकले। हुज़ैफा कहता, मुझे पूरी जिंदगी में मंजर नहीं भूला, जब मैं अली की गली का मोड़ मुड़ रहा था, मैंने आखिरी बार मुड़ के अली की तरफ देखा। अली हाथ हिला के कह रहे थे, हुज़ैफा अल्लाह के हवाले, हुज़ैफा अल्लाह के हवाले, हुज़ैफा अल्लाह के हवाले। हुज़ैफा कहता, मैं रोता रोता घर आ गया। मैंने अमामा उतार के दीवार पे मारा, मैंने तलवार निकाल के रेत पे फेंकी, मैं एड़ियां रगड़ के रोना शुरू हुआ। मेरी बीवी करीबा कभी शर्म कर, अली का सिपाही होके बच्चों की तरह रो रहा है। रोकदा अली के दरवाजे में पहरा देने गए थे, अली ने हमें खाली भेज दिया है। मेरी बीबियां बाबे की शाही देखने आए हैं, परदेश में शहजादियों के बाल न खुल जाए। हुज़ैफा कहता, मेरी सौदा कभी शर्म कर, तू अली का पहरा देगा। वो फातिह खैबर है, वो फातिह बद्र हुनैन है। हुज़ैफा कहता, मैं रोता रोता सो गया। थोड़ी देर बाद मेरी सौजा ने कांधा हलाया, हला कर हुज़ैफा जाग सो रही, आवाज किसकी है? हुज़ैफा कहता, मैं तड़प के उठा, आवाज आ रही, कद को दिला अमीर अल मोमिनीन ज़ैनब का बाबा मारा गया। अली के सर पे ज़रब लग गई, मीनार कूफा गिर गए, हदायत के मीनार जमीन पे। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।